लैसल बिर्र अन तुवल्लू, यहाँ पे निकालें सूरह बकरा की आयत नंबर 177। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। जी, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है सब लोगों को? जी जी जी। आज हमारे पास सबसे पहला कलमा जो मौजूद है वो है लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल मशरिक़ि वल मग़रिब। तो इसके अंदर दो किराआत हैं, एक है लैसल बिर्रा इमाम हफ्स और इमाम हमजा की, जबकि दूसरी किरात है लैसल बिर्रु बाकी कुर्राए किराम की। तो इसका तर्जमा ये है कि लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम, सिर्फ यही नेकी नहीं है कि तुम अपने चेहरों को मशरिक और मगरब की तरफ फेर लो, वलाकिन्नल बिर्रा, लेकिन हकीकी नेकी ये है कि आदमी अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, फरिश्तों पर, किताबों पर और नबियों पर ईमान ले आए। ये हकीकी जो है नेकी है। तो यहाँ पर जो लैसल बिर्रा है, लैसा असल में ये अफ़ाले नाक़सा में से है। अफ़ाले नाक़सा के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये कुल 13 अफ़ाल हैं, काना, सारा, अस्बहा, साज़हा, ज़ल्ला, बाता वगैरह, और उनमें से एक लैसा भी है। तो अफ़ाले नाक़सा जो है इनका अमल ये होता है कि ये अपने बाद वाले इसम को रफ़ा देते हैं, यानी पेश देते हैं, और अपनी खबर को नस्ब देते हैं, लैसल बिर्रा। तो यहाँ पर लैसल बिर्रा में अगर हम इसको लैसल बिर्रा पढ़ें तो फिर इसकी खबर जो है वो मुकद्दम है, यानी अल बिर्रा जो है ये लैसा की खबर होगी और अन तवल्लु ये उसका इसम होगा। और अगर हम इसको लैसल बिर्रु पढ़े तो फिर उसका इसम जो है वो मुकद्दम है, यानी मामूल के मुताबिक है, और अन तवल्लु उसकी खबर जो है वो मुअख्खर है। तो ये दोनों किराआत यहाँ पर मौजूद हैं और इसमें तर्जमे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लैसल बिर्रु पढ़े या लैसल बिर्रा पढ़े। ये एक लुग़वी फ़र्क है कि आप इसको अफ़ाले नाक़सा का इसम बनाते हैं या इसको उसकी खबर बनाते हैं। जी, एक मिनट ज़रा।
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ لیسا جو ہے یہ افعال ناقصہ میں سے ہے اور یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. یہاں صرف اسم اور خبر کی تقدیم و تاخیر کا معاملہ ہے کہ ان تولو جو ہے یہ بھی اسم بن سکتا ہے اور البرہ جو ہے یہ بھی اسم بن سکتا ہے. تو اگر آپ ان تولو کو اسم بنا دیں اور البرہ کو اس کی خبر بنا دیں تو لیس البرہ ہو جائے گا, اور البرہ کو معمول کے مطابق اس کا اسم بنا دیں لیسا کا, اور ان تولو کو اس کی خبر بنا دیں تو یہ لیس البرو ہو جائے گا. اس کے بعد جو دوسرا کلمہ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے ولاکن البر. تو ولاکن جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے, جیسے انا, انا, کا انا, لیتا, لکنا, لعلہ. تو حروف مشبہ بالفعل جو ہے ان کا عمل افعال ناقصہ کے برعکس ہوتا ہے. حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں. تو اگر اس کو حرف مشبہ بالفعل سمجھ لیا جائے تو البرہ جو ہے اس پر نصب آئے گی اور یہ لاکنہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم قرار پائے گا. اور اگر لاکنہ کو مخفف پڑھ دیا جائے یعنی حرف عطف پڑھ دیا جائے اور وہ ہوتا ہے لاکن, لاکنہ نہیں بلکہ لاکن. تو لاکن جو ہے وہ حرف عطف ہے, تو حرف عطف جو ہے وہ بعد والے اسم پر کوئی عمل نہیں کرتا. تو لیکن پھر اس کو جب البرو پڑھیں گے تو یہ مبتدا کہلائے گا. تو مبتدا جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے, تو البرو مبتدا کہلائے گا, اور لیکن حرف عطف جو اپنے بعد والے اسم پر کوئی کسی قسم کا عمل نہیں کرتا ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ ولاکن البر, جس طرح کہ یہاں پہ ہے ولاکن البر, تو یہ نون کے نیچے زیر کہاں سے آ گئی؟ تو اصل میں یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے آئی ہے, چونکہ لاکن کا نون ساکن تھا اور البرو کا لام ساکن تھا. تو درمیان میں الحمزہ جو ہے یہ تو وصلی ہے, یہ درمیان کلام میں گر جاتا ہے. تو دو ساکن جمع ہو گئے نون اور لام. تو جب دونوں ساکنوں میں سے کسی ساکن کو اعراب دیا جائے تو الساکن اذا حرک حرک بالکسر, اس کو پھر کسرے کا اعراب دیا جاتا ہے. تو یہ اجتماع ساکنین کی بنا پر نون کو کسرے کا اعراب دیا گیا. اس کے بعد پھر آگے ہمارے پاس جو تیسرا کلمہ موجود ہے وہ ہے مموسن. فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ, کہ اگر وصیت کرنے والا جو شخص فوت ہو گیا ہے اور وہ ایسی وصیت کر گیا ہے جو ظلم پر مبنی تھی یا گناہ پر مبنی تھی, تو اگر کوئی شخص اس وصیت کی اصلاح کر دے اور اس وصیت کو درست کر دے تو اس شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو فمن خافا, جو شخص خوف کھائے من موسن وصیت کرنے والے سے, جانفن ظلم کی او اثمن یا گناہ کی, فاصلح بینہم تو وہ ان کے درمیان اصلاح کروا دے, فلا اثم علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ صرف ابواب کا فرق ہے. اوسا یوسی, اوسا یوسی باب افعال سے اگر اس کو لائیں تو اس کا اسم فاعل کا صیغہ بنتا ہے موسن, اوسا یوسی سے موسن, فمن خاف من موسن. حفص کی قرات یہی ہے, حفص کی روایت یہی ہے. اور باب افعال کے اندر قلت و کثرت دونوں کا معنی پایا جاتا ہے کہ وصیت کرنے والے کی وصیت سے, اور جو باب تفعیل ہے اس میں کثرت کا معنی پایا جاتا ہے, اور باب تفعیل میں وصا یوسی, وصا یوسی بنے گا. اور موسن اصل میں یہ تھا وصیا یوسیو موسیون. تو بہرحال باقی تعلیلات ہیں وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ وصا یوسی سے بن جائے گا موسن, یعنی بار بار وصیت کرنا. تو جو شخص بار بار وصیت کرنے والے کے ظلم اور گناہ سے ڈرے وہ ان کے درمیان درستگی کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو گویا کہ وصیت بار بار کی گئی ہو یا ایک بار کی گئی ہو, لیکن وہ ظلم اور گناہ پر اگر مبنی ہے تو اس کی اصلاح کر دینی چاہیے, اس کو درست کر دینا چاہیے. اگر اس کو کوئی شخص بعد میں درست کر دیتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے. ورنہ اگر وصیت درست ہے تو اس کو چھیڑنا
یا اس میں تبدیلی کرنا یہ شرعی اعتبار سے حرام ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس کلمہ ہے وہ ہے فدیۃ طعام مسکین۔ تو یہ چونکہ روزوں کا بیان چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر روزے فرض کیے ہیں، اور جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فدیہ مقرر کیا ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یعنی عذر کی بنیاد پر جو شخص مریض ہو، بیمار ہو یا وہ مسافر ہو تو وہ دیگر ایام میں عدت پوری کرے، اور جو دیگر ایام میں بھی عدت پوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، ایسا بیمار ہے جو دائمی بیمار ہے یا بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، وہ نہیں روزہ رکھ سکتا، تو وہ کیا کرے؟ فدیۃ طعام مسکین، وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا جو ہے وہ بطور فدیہ کے دے۔ تو اب یہاں پر فدیۃ، یہاں پر 3 قراءات ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ قراءت دیکھتے ہیں جو روایت حفص میں ہے، فدیۃ طعام مسکین، فدیۃ طعام مسکین۔ تو یہاں پر فدیۃ جو ہے یہ ہے مبتدا، اور طعام یہ اس سے بدل ہے۔ تو یہ عربی زبان کے اندر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، مبدل منہ اور بدل، مبدل منہ اور بدل۔ مبدل منہ اور بدل جو ہے ایک ہی چیز کے 2 نام ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پر فدیۃ، فدیہ مبدل منہ ہے اور طعام یہ اس سے بدل ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ فدیہ جو کہ کھانا ہے، یعنی کھانے کی شکل میں فدیہ۔ تو گویا کہ فدیہ کھانا ہے اور کھانا فدیہ ہے، ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، اس کو فدیہ کہہ لیں یا کھانا کہہ لیں۔ تو فدیہ کیا ہے؟ کھانا ہے۔ تو فدیۃ طعام، تو فدیہ مبدل منہ اور طعام یہ مضاف اور مسکین مضاف الیہ، یعنی ایک مسکین کا کھانا۔ تو ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دیں گے۔ تو یہاں مسکین جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے، یعنی ایک روزہ اگر کسی کا چھوٹا ہے تو وہ اپنے ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا دے گا۔ اور دوسری قرأت جو ہے فدیۃ طعام مساکین، باقی فدیۃ طعام اسی طرح ہی رہے گا، فدیۃ مبتدا مبدل منہ اور طعام مضاف اور مساکین، مساکین مساکین کا کھانا۔ تو وہ پھر زیادہ روزوں کا فدیہ بیان ہو جائے گا اس قرأت میں، کہ اگر کسی کے زیادہ روزے رہے ہیں تو وہ ان تمام روزوں کے بدلے میں زیادہ مساکین کو کھانا کھلائے گا۔ تو ایک مسکین ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، یا زیادہ روزوں کے بدلے میں زیادہ مساکین کو کھانا کھلائیں، تو بظاہر اس کے اندر کوئی فرق والی بات نہیں ہے۔ اور پھر جو روایت نافع ابن ذکوان اور ابو جعفر کی ہے کہ فدیۃ طعامی مساکین، اب یہ کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے یا تو اضافت کا استعمال کیا جاتا ہے، یا موصوف صفت کا استعمال کیا جاتا ہے، یا مبدل منہ کا اور بدل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں فدیہ جو ہے یہ بذات خود مضاف ہو جائے گا، فدیۃ، اور طعامی یہ مضاف الیہ مضاف ہوگا، اور مساکین اس کا مضاف الیہ ہوگا۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ مساکین کے کھانے کا فدیہ، یعنی کئی مساکین کے کھانے کا فدیہ۔ تو مفہوم تو ایک جیسا ہی ہے، لیکن یہاں پر صرف انہوں نے اضافت جو ہے، اضافت والا ٹرینڈ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ اور یہ اہل حجاز اور بنو تمیم جو ہیں وہ اس لغت کا استعمال زیادہ پسند کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ مبدل منہ ہو اور اس کو بدل بنایا جائے یا موصوف صفت بنایا جائے، وہ اضافت کے ذریعے چیز کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے سیگا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے فمن یتطوع، یہاں تو ہم پڑھ رہے ہیں نا فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو شخص جو ہے وہ خوشی سے نیکی کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ جو تطوع ہے یہ اصل میں یتطوع تھا، یتطوع یعنی باب تفاعل سے تھا، تفاعل یتفاعل یعنی تصرف یتصرف، یتطوع۔ اور باب تفاعل اور باب تفاعل کے بارے میں ایک صرف کا یہ قاعدہ ہے کہ جب ان کا فا کلمہ تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا
یہ حروف ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. اگر ان حروف میں سے کوئی حرف فا کلمہ بن جائے تو وہ فا کلمہ کو اسی فا کلمہ کو بلکہ اس کی تا کو جو ہے وہ فا کلمہ سے بدل دیتے ہیں. جو باب کی تا ہے اس کو فا کلمہ سے بدل دیتے ہیں اور پھر فا کلمہ سے بدل کر اس میں ادغام کر دیتے ہیں. تو تطوع جو قرات ہے تطوع یہ ہے فعل ماضی. فمن تطوع جس نے بھی نیکی کی، تو یہ تو اپنی اصل پر موجود ہے. تطوع فعل ماضی ہے اور من موصولہ ہے، جس نے بھی نیکی کی. تطوع بروزن تفعل تصرف. اور جو دوسری قرات ہے حمزہ کی صحیح خلف العاشر کی وہ ہے یتطوع. تو اصل میں جو یتطوع ہے یہ اصل میں یتطوع تھا، یتطوع یتصرف کے وزن پر. تو اسی قاعدے کے تحت تا کو پہلے طوا بنایا، پھر طوا کا طوا میں ادغام کر دیا تو وہ بن گیا یتطوع یتطوع. اب اس میں جو من ہے یہ شرطیہ ہے، اور جو من شرطیہ ہوتا ہے وہ حروف جازمہ میں سے ہوتا ہے، وہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. تو من شرطیہ کی وجہ سے یتطوع بن گیا یتطوع. جس نے بھی نیکی کا کام کیا رضامندی سے وہ اس کے لیے بہتر ہے. اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس کلمہ ہے الیسر ولا یرید بکم العسر. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. جی آگے کر دیں پیج. القرآن جو ہے یہ موجود ہے لیکن یہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ. تو الیسر العسر یہ دو کلمات ہیں. الیسر العسر تو یہ عسر ہو یسر ہو عسرن ہو ذو عسرتن ہو سعد العسرت ہو للیسرا ہو للعسرا ہو، یہ اس طرح کے جتنے بھی کلمات ہیں پورے قرآن مجید کے اندر، ان تمام کلمات کے اندر دو لغتیں پائی جاتی ہیں. یہ دراصل لغت کا معاملہ ہے. بعض قبائل جو ہیں وہ ان کو سین کے ضمہ کے ساتھ اور بعض قبائل جو ہیں وہ سین کے سکون کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں. تو اس میں سکون کی جو لغت ہے وہ بنی تمیم اور بنو اسد کی ہے، اور اہل حجاز جو ہیں وہ اس سین کے ضمے کے ساتھ پڑھیں گے. اہل حجاز سین کا ضمہ پڑھتے ہیں. تو یہ دو الگ الگ لغات ہیں. تو لغات سے کسی بھی معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ ایک ہی معنی ہوتا ہے، صرف کلمے کی ادائیگی کے اندر تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس کلمہ ہے وہ ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَمِّلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم مکمل کرو گنتی کو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور اللہ کی بڑائی بیان کرو عَلَى مَا. جی میں بیان کر رہا تھا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. تو یہ بھی ابواب کا ہی فرق ہے. اگر اس کو باب افعال سے لے لیا جائے تو وہ باب افعال ہوتا ہے اکمل یکملو، کسی چیز کو مکمل کرنا. اکمل یکمل اکمالا.
اور اگر باب تفعیل سے لے لیا جائے تو وہ بنتا ہے کم مالا یکمل تکمیلا، تو باب افعال سے یہ سیگا بنے گا والی تکملو، روایت حفص یہی ہے باب افعال سے، اور دیگر کے نزدیک یہ بنے گا والے تکملو العدہ۔ تو یہ بھی عربوں کے اندر دو مشہور لغات ہیں، جیسے انزلہ نزلہ، اس طرح اوسا وصا اکملہ کملہ۔ جی، اس کے بعد ہمارے پاس جو سیگا ہے وہ ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، وَلَيْسَ الْبِرُّ جی آگے کر دیں نیکسٹ پیج۔ یہ آیت نمبر 189 پہ ٹھیک ہے، البیوت۔ البیوت جو ہے یہ بیت ان کی جمع ہے، البیوت بیت ان کی جمع ہے، بیت گھر کو کہتے ہیں اور بیوت اس کی جمع ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں آؤ ان کے پچھواڑے سے، نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور اپنے گھروں میں آؤ ان کے دروازوں سے۔ تو بہرحال اس کا پس منظر ہے، تو ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ قرات جو ہے وہ بیوت اور بیوت جو ہے وہ کیوں ہے۔ تو بیت، لفظ بیت جو ہے فعل کا وزن جو ہے اس کی جمع آتی ہے فعول کے وزن پر، بیوتن، جیسے قلب سے قلوبن، تو بیتن سے بیوتن، تو اس کی جو نارمل جمع ہے عمومی قاعدے کے مطابق وہ تو بیوت ہے۔ اب یہ بیوت جیسے بھی استعمال ہو، البیوت ہو، بیوت النبی ہو، بیوتن ہو، بیوتکم ہو، بیوتنا، بیوتہم، جتنے بھی صیغے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، اگر وہ سارے کے سارے با کے ضمہ کے ساتھ ہیں تو وہ اصل جو ہے اس کے مطابق ہے، یعنی اپنے اصل وزن کے مطابق ہے۔ اور جب ان کو بیوت پڑھا گیا ہے تو اہل عرب جو ہیں وہ عام طور پر آسانی کی غرض سے یہ کرتے ہیں کہ جو حرف مدہ ہو اس کے ساتھ والا جو ہے وہ اعراب دے دیتے ہیں۔ تو اب یا جو ہے یہاں پر جو کہ موجود ہے تو انہوں نے یا کی مناسبت سے با کو بھی کسرہ دے دیا آسانی کے لیے، تو با کو کسرہ دینے سے یہ بن گیا بیوت۔ تو یہ بیوت کے جتنے بھی صیغے قرآن مجید میں ہیں یہ تعلیل اس میں ہوئی ہے، تو تعلیل کے باعث بیوت کو بیوت بنا دیا گیا۔ ترجمہ بالکل 100% وہی ہے، کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا ہے، صرف تعلیل ہوئی ہے۔ اس کو آپ بیوت پڑھیں تو بھی اور بیوت پڑھیں تو بھی ایک ہی معنی ہے، اور یہ ان گھروں کے اوپر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے صیغہ ہے ہمارے پاس وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، 191 جی۔ تو یہاں پر 3 صیغے ہیں، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، یہ تینوں کے تینوں صیغے جو ہیں یہ بھی دو مختلف ابواب سے استعمال ہوئے ہیں۔ ایک باب مفاعلہ ہے، قاتل یقاتل مقاتلہ، حارب یحارب محاربہ، تو باب مفاعلہ کے اندر باہم طور پر کسی فعل کا سر انجام دیا جانا پایا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے کی طرف سے۔ تو ولا تقاتلوہم، تو یہ تقاتلو اور اسی طرح یقاتلوکم اور قاتلوکم، یہ روایت حفص کی جو قرات ہے
یہ باب مفاعلہ سے ہے، یعنی تم باہم لڑائی نہ کرو، ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، تم باہم لڑائی نہ کرو ان سے مسجد حرام کے نزدیک۔ تو اس میں دونوں طرف سے لڑائی کا اشارہ ہوتا ہے، اور قاتل یقتل کا معنی ہوتا ہے قتل کرنا، اور یہ ون سائیڈڈ ہوتا ہے، ایک ہی طرف سے، کہ ولا تقتلوہم، اور تم انہیں قتل نہ کرو مسجد حرام کے نزدیک، حتی یقتلوکم فی، حتی کہ وہ تمہیں اس میں قتل کریں، فَإِن قَتَلُوكُمْ، اگر وہ تمہیں قتل کریں، فَقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی انہیں قتل کرو۔ تو یہ جو صیغہ فَقْتُلُوهُمْ ہے، یہ قتل یقتلو یعنی نصر ینصر، باب نصر ینصر ثلاثی مجرد، یہ بھی اسی کا صیغہ ہے۔ تو باقی تینوں صیغوں کو بھی اسی کے ساتھ جمع کر دیا گیا۔ اس کا معنی ہے مطلقاً قتل کرنا۔ تو قتال جو ہوتا ہے قاتل یقاتل، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو لفظ ہے، کلمہ ہے، وہ ہے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، 197، کہ اللہ رب العزت نے حج کے مہینے مقرر کر دیے ہیں، الحج اشہر معلومات، جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو وہ نہ تو کوئی گناہ کا کام کرے، نہ نافرمانی کا کام کرے، اور نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑے کا کام کرے۔ اب یہاں پر جو لا ہے، لا کا ہی سارا مسئلہ ہے۔ تو لا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک لا لا نفی جنس ہوتا ہے، اور ایک لا لا مشابہ بھی بلیسا ہوتا ہے۔ تو جس قرات کے اندر تینوں پہ نصب ہے، جیسے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو اس میں تینوں میں لائے نفی جنس ہے، تینوں کے اندر لائے نفی جنس ہے۔ اور جس قرات کے اندر تینوں پہ رفع ہے، وہاں تینوں پہ لائے لا مشابہ بلیسا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ اور جس قرات کے اندر پہلے دو پہ تو رفع ہے، فلا رفث ولا فسوق، اور آخری پہ ولا جدال نصب ہے، تو اس میں آپ یہی دیکھیں کہ پہلی دو پہ لائے نفی لا مشابہ بلیسا ہے، اور دوسری میں لا جو ہے وہ تیسرے میں لائے نفی جنس ہے۔ تو لائے نفی جنس کا اعراب اور لا مشابہ بلیسا کا اعراب الگ الگ ہوتا ہے۔ لائے نفی جنس جو ہے وہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے، جبکہ لا مشابہ بلیسا جو ہے وہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے واللہ رؤوف بالعباد، کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والے ہیں۔ تو اس میں دو قراءات ہیں، ایک قراءت تو ہے رؤوف اور ایک قراءت ہے رؤوف۔ تو رؤوف کی جو قراءت ہے یہ فعول کے وزن پر ہے، اور صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ تو صفت جو ہوتی ہے اس میں دوام اور ہمیشگی کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالی ہمیشہ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے، دائمی طور پر ہمیشہ۔ جبکہ جو رؤوفن ہے، جی یہ تھوڑا سا الٹ ہو گیا ہے، جو رؤوفن ہے وہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، رؤوفن۔ مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے جس میں کثرت کا معنی پایا جائے، زیادہ چیز کا، یعنی اللہ کی نرمی بہت زیادہ ہے، جیسے غفور، اللہ بہت بخشنے والا ہے، شکور، اللہ بہت قدردان ہے، ودود، اللہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ تو یہ رؤوف جو ہے یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، جبکہ رؤوف یعنی بغیر واو کے، فعول کے وزن پر، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے جس میں دوام اور ہمیشگی کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو رؤوف کا معنی ہوگا اللہ ہمیشہ شفقت کرنے والا ہے، جبکہ رؤوف اس میں مبالغہ والی قرات کا معنی ہوگا کہ اللہ رب العزت بہت زیادہ جو ہے کثرت سے شفقت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو صیغہ ہے وہ ہے السلمی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. تو السلمی ہو یا السلمی ہو، یہ اصل میں مصدر ہے سالمہ یسلم سے، سالمہ یسلم، سلمن اور سلمن، اور یہ مصدر دونوں طرح سے ہی آتا ہے، یعنی سین کے فتح کے ساتھ بھی آتا ہے اور سین کے کسرہ کے ساتھ بھی آتا ہے. اب اس کو السلمی پڑھ دیں یا السلمی پڑھ دیں، اس کے معنی کے اندر کوئی کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس کلمہ ہے وہ ہے خطوات، یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے. تو خطوات ہو یا خطوات ہو، دونوں کا معنی گناہ ہی ہے، اور یہ صرف لغت ہے. خطوات یعنی طوا کے سکون کے ساتھ یہ بنی تمیم اور بنو اسد کی لغت ہے، جبکہ خطوات تا کے ضمہ کے ساتھ یہ اہل حجاز کی لغت ہے. تو صرف لغت بدلنے سے، آپ کہہ رہے ہیں کہ لہجہ بدلنے سے معنی پہ فرق نہیں پڑتا ہے. ہم ایک ہی لفظ کو اگر دو مختلف لہجوں سے ادا کر لیں تو اس کے معنی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کے بعد آگے لفظ ہے والملائکۃ اور والملائکتی، اس میں دو قراءات ہیں. اللہ فرماتے ہیں حل ینظرون، وہ انتظار نہیں کر رہے، الا مگر اس بات کا، ان یاتیہم اللہ، کہ ان کے پاس اللہ آئے فی ظلال من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی آئیں، وقضی الامر، اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے. تو اب یہاں پر اگر آپ ترجمے میں دیکھیں تو حل ینظرون، وہ انتظار نہیں کر رہے، الا مگر اس بات کا، ان یاتیہم اللہ، کہ ان کے پاس اللہ آئے. تو لفظ اللہ جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، لفظ اللہ کے اوپر پیش ہے، اور واو جو ہے یہ واو عاطفہ ہے، اور واو عاطفہ جو ہے وہ اپنے معطوف علیہ کو وہی اعراب منتقل کر دیتی ہے پیچھے سے جو اس کے معطوف کا اعراب ہوتا ہے، جو معطوف علیہ کا اعراب ہوتا ہے. تو یہاں پر لفظ اللہ جو ہے وہ معطوف علیہ ہے، اور والملائکۃ یہ معطوف ہے. تو گویا کے درمیان میں یہ جو جملہ ہے نا فی ظلال من الغمام، یہ سارا متعلق بن جائے گا ان یاتیہم کے. تو اصل جملہ بنے گا الا ان یاتیہم اللہ والملائکۃ، یعنی وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس اللہ اور فرشتے آئیں، یعنی آنے والا اللہ بھی ہو اور فرشتے بھی ہوں. کیسے آئیں؟ بادلوں کے سائے میں. ایک یہ جملہ ہو گیا والملائکۃ کے ساتھ. دوسرا اگر آپ اس کو والملائکۃ پڑھیں تو پھر یہ فی ظلال من الغمام، فی ظلال من الغمام، اس پر اس کا عطف پڑے گا. تو فی ظلال جو ہے، اب ظلال جو ہے یہ مجرور ہے فی کی وجہ سے، فی حرف جر، اس نے ظلال کو مجرور کر دیا، تو جو اعراب معطوف علیہ کا ہوگا وہی واو عاطفہ کے بعد الملائکہ کا بھی اعراب ہو جائے گا. اب ترجمہ کیسے ہوگا؟ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ نہیں انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس اللہ آئے بادلوں کے سائے میں اور فرشتوں میں، یعنی فرشتوں اور بادلوں کے سائے میں ان کے پاس اللہ آئے. تو پھر یہ ترجمہ جو ہے اس انداز میں ہو جائے گا. تو گویا کہ ملائکتو تا کا عطف اللہ کی ہا پر ہے، اور ملائکتی زیر والا عطف جو ہے وہ ظلالن پر ہے، فی ظلالن. اس کے بعد پھر آگے ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف سارے معاملات جو ہیں وہ لوٹائے جاتے ہیں. تو ترجعو کا معنی ہے لوٹائے جاتے ہیں، یہ مراجع یرجعو سے مجہول کا صیغہ ہے، مضارع مجہول ہے. اور ترجعو اس کی جو دوسری قرات ہے وہ معروف ہے، راجع یرجعو لوٹتے ہیں. تمام معاملات، تمام امور اللہ کی طرف ہی لوٹتے ہیں، یعنی لوٹائے جاتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں. تو ایک ہی بات ہے.
لٹائے جانے سے لوٹ جائیں یا اپنے آپ لوٹ جائیں، مقصد یہ ہے کہ سارے معاملات اللہ کی طرف ہی لوٹتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو کلمہ ہے وہ ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، 213۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، بس اللہ نے بھیجا نبیوں کو خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب بھی نازل فرمائی۔ لِيَحْكُمَ، تاکہ وہ نبی فیصلہ کریں ان کے درمیان، لوگوں کے درمیان اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو اگر اس کو لِيَحْكُمَ پڑھیں تو یہ معروف کا صیغہ ہے حَکَمَ یحکم سے، اور لے جو ہے اس کو لام کہ کہتے ہیں، تاکہ کے معنی میں آتا ہے، اور لام کہ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، تو یہ بن جائے گا لیحکما، لیحکمو سے لیحکما۔ اور دوسری قرات اس میں ہے لیحکما، وہ مجہول کا ترجمہ کیا جائے گا کہ اللہ نے ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل فرمائی تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، یعنی لوگوں کے مابین جو اختلافی مسائل ہیں ان کا فیصلہ کر دیا جائے کہ کون حق پر ہے اور کون جو ہے وہ باطل پر ہے۔ تو انبیاء فیصلہ کریں یا ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، اب وہ فیصلہ تو پھر بھی انبیاء نے ہی کرنا ہے، کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ لوگوں کے بیچ اور ان کے درمیان میں رہ رہے ہیں۔ جی، اس کے بعد اگلا کلمہ ہمارے پاس ہے وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ۔ جی، آیت نمبر 214۔ وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا دیے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، حتیٰ کہ رسول بھی پکار اٹھا، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور ان کے ساتھ وہ لوگ بھی جو ایمان لائے تھے، کہ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اب یہاں پر جو یقول ہے اس کو یقولا اور یقولو دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، اور عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ حتیٰ جو ہوتا ہے اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ تو نصب والی جو قرات ہے، یقولا والی قرات، اس میں حتیٰ جو ہے اس کے بعد ان مقدر مانا جائے گا، لیکن عربی کا ہی ایک دوسرا قاعدہ ہے کہ جب فعل میں کسی حکایت کو بیان کیا جا رہا ہو جس کا تعلق جو ہے وہ ماضی سے ہو، تو اس فعل مضارع کو ماضی کی تعبیر کر کے رفع بھی دے سکتے ہیں، اس صورت میں ان مقدر نہیں مانا جائے گا، یہ بھی ایک قاعدہ ہے عربی زبان کا۔ تو جب ہم یہاں پر ان مقدر نہیں مانیں گے تو پھر یہ حتی یقول الرسول بن جائے گا، اور جب اس کو یہاں پر ان مقدر مانیں گے تو یہ حتی یقول الرسول بن جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسرا کلمہ ہے ہمارے پاس وہ ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر۔ اب یہ جو اسم کبیر کا لفظ ہے اس کے اندر دو قراءات ہیں، اسم کبیر اور اسم کثیر۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، وہ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے، فیہما اسم کبیر، ان میں بہت زیادہ گناہ ہے یا بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ نفع کا بھی سامان ہے۔ تو یہ وہ ابتدائی آیات ہیں جو شراب کی حرمت کے حوالے سے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، کیونکہ شراب جو ہے وہ بالتدریج حرام ہوئی، فوری طور پر اس کو حرام نہیں کیا گیا۔ تو اب ہم اردو کے اندر بھی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا جو گناہ ہے قل فیہما اسم کبیر، یعنی شراب اور جوے کا جو گناہ ہے یہ بڑا گناہ ہے، اور پھر یہ بہت گناہ ہے، تو یہ اردو میں بھی ہم بات سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو قرات ہے قل فیہما اسم کثیر، تو آپ کہہ دیجئے کہ اس میں اسم کثیر بہت زیادہ گناہ ہے۔
یا پھر آپ کہہ دیں قل فیما اسم کبیر، ان میں بہت بڑا گناہ ہے. تو کسی گناہ کا زیادہ ہونا اور کسی گناہ کا بڑا ہونا یہ دونوں ایک ہی چیز پر دلالت کرتے ہیں. گناہ بڑا ہو یا گناہ زیادہ ہو، یہ ایک ہی چیز پر دلالت کرتے ہیں، یعنی اس گناہ کی قباحت کو بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد جو کلمہ ہے وہ ہے قل العفو. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. قل العفو، آپ کہہ دیں کہ زائد کو خرچ کریں، جو زائد ہے. اب یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ یہاں پر ایک عبارت ہم مقدر مانیں گے کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں. تو قل، آپ کہہ دیجئے قل الذی ينفقونه العفو، کہ وہ چیز جو وہ خرچ کر رہے ہیں وہ زائد ہو. یعنی الذی ينفقونه العفو، یہ یہاں پر عبارت محذوف مانی جائے گی العفو کی قرات میں، کہ الذی ينفقونه العفو. اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہاں پر ہم جو عبارت مقدر مان رہے ہیں وہ الذی ينفقونه نہیں ہوگی بلکہ وہ ہوگی انفقوا العفو، یعنی وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے انفقوا العفو، کہ زائد خرچ کرو، زائد چیز خرچ کرو، تاکہ خرچ کرنے کے بعد افسوس و ندامت نہ ہو. تو چونکہ پہلے میں الذی ينفقونہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو چیز وہ خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہونی چاہیے، العفو، وہ زائد ہونی چاہیے. تو صرف عبارت کا تھوڑا سا فرق ہے، طرز بیان، انداز تکلم تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے، باقی ترجمہ اور مفہوم ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کے بعد جو اگلا کلمہ ہمارے پاس ہے وہ ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل، آپ اے نبی آپ کہہ دیجئے هُوَ أَذًى، وہ گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تم حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ ہو جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب نہ جاؤ، حتیٰ یطہرن، حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائے، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے. اب یہ جو لفظ ہے طاہورا یطہرو، اس میں ہلکی طہارت پائی جاتی ہے، پاک ہونا، حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے. تو یہاں پاک ہونے کا مطلب یہ ہے، طاہورا یطہرو یعنی حتیٰ یطہرنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ خون حیض سے پاک ہو جائیں، یعنی ان کا حیض کا خون جو ہے وہ رک جائے. تو حیض کے خون کا انقطاع اور رک جانا یہ بھی ایک پاکی ہے. اور پھر جب یہاں پر یطہرنا میں خون کا رک جانا بیان کیا تھا تو اس کی وضاحت کے لیے پھر آگے الگ سے صیغہ استعمال کیا گیا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ بہت زیادہ طہارت حاصل کر لیں. تو بہت زیادہ طہارت سے مراد یہ ہے کہ وہ خون سے پاک ہونے کے بعد غسل کر لیں. اور فقہا نے اسی کو ہی ترجیح دی ہے کہ صرف خون حیض رک جانے سے مباشرت جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ عورت جو ہے غسل بھی کر لے. تو جو دوسری قرات ہے وہ دوسرے لفظ کی محتاج ہی نہیں رہتی، اس کے اندر بھی وہی چیز ہی آ جائے گی، پھر یہ تکرار ہو جائے گا. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَّهَّرْنَ، حَتَّى يَطَّهَّرْنَ. تو یہاں پہ جو یطہرنا کا جو صیغہ ہے اس کے اندر خون حیض سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ غسل کی طرف بھی اشارہ موجود ہے. تو اب اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ ان کے پاس ان کے قریب نہ جائیں حتیٰ کہ وہ غسل کر لیں. پھر آگے اسی کا ہی تکرار ہی سمجھا جائے گا کہ جب وہ غسل کر لیں، یعنی غسل کر کے پاک ہو جائیں، تو آپ ان کے پاس آ سکتے ہیں. تو جو لفظ اگلا لفظ وضاحت کر رہا ہے یہاں پر اسی
लफ्ज़ के अंदर ही उसकी वजाहत मौजूद है। जी, उसके बाद आगे हमारे पास जो कलमा है वो है वला यहिल्लु लकुम अन ताखुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैअन इल्ला अन यखाफा अल्ला युकीमा हुदूदल्लाह। तो ये जो यखाफा है ये मारूफ के सीगे से भी इस्तेमाल हुआ है और मजहूल के सीगे से भी इस्तेमाल हुआ है। और ये खाफा या खाफू से फेल मुजारे का तस्निया का सीगा है। या खा, हाँ, या खाफू, या खा, हाँ, या खाफू या खाफानी, या खाफू या खाफानी था। तो अन जो है, अन चूंकि ये जहां पर 5 सीगों को नस्ब देता है वहीं पर जो 7 सीगे जिनमें नून इराबी होता है वो भी गिरा देता है। तो ये अन या खाफा हो गया। यानी वला यहिल्लु लकुम, और तुम्हारे लिए ये जायज़ नहीं है, अन ताखुज़ू कि तुम पकड़ो, मिम्मा उस हक महर में से, आतैतुमूहुन्ना शैअन जो तुमने उनको कुछ दिया है, इल्ला इल्ला ये कि अन यखाफा वो मियाँ बीवी दोनों डरें, अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह कि वो अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकेंगे। तो इस सूरत में यखाफा जो है इसमें मियाँ बीवी का तज़किरा है कि वो दोनों डरे, खुद ही डरे कि वो अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकेंगे। और अगर इसको ये मजहूल का सीगा पढ़ा जाए तो फिर ये होगा इल्ला अन युखाफा, इल्ला ये कि उनके ऊपर खौफ महसूस किया जाए, यानी दीगर लोग जो हैं वो उनके ऊपर डरे कि वो अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकेंगे। तो युखाफा यानी कि खौफ खाया जाए उन पर। तो खौफ खाया जाए यानी कि खौफ खाने वाले दीगर लोग हों, उनके अजीज व अकारिब हों, उनके रिश्तेदार हों, उनके वालिदैन हों। तो दोनों हालतों में ही फिर बाहमी रजामंदी से कुछ ना कुछ एक दूसरे को दिया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास कलमा है, आखिरी कलमा हम इंशाल्लाह देखते हैं, वला तत्तखिजू आयातिल्लाहि हुजुवा। तो ये हुजुवा का जो सीगा है ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो हुजुवा के अंदर 3 किराआत हैं, एक है हुजु वन, एक है हुज अन और एक है हुजु अन। और ये तीनों किराआत जो है ये लुगात ही हैं। हुजु अन हो, हुजु वन हो या हुजु वन हो, कोई भी किरात हो, तीनों के तीनों किरात जो है उनका एक ही तर्जमा है। और ये मैंने पीछे भी आपको बताया था कि ये मुख्तलिफ कबाइल की लुगात है। बनी तमीम, बनु असद और कबीला कैस जो है वो इसको हुज अन जा के सुकून और हमजा से पढ़ते हैं, जबकि अहले हिजाज जो है वो इसको हुजू अन जा के जम्मा और हमजा से पढ़ते हैं। और अहले हिजाज की ही दूसरी लुगत है कि वो इसको हुजू वन पढ़ते हैं, यानी हमजा को वाव से बदल कर पढ़ते हैं। तो इसके अंदर ये सब लुगात ही हैं। तो आज का हम लेसन यहीं पर ही मुकम्मल करते हैं। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो हम इंशाल्लाह देख लेते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे। ये एक लेसन आया हुआ, क्वेश्चन आया हुआ है कि लाम कितनी किस्म के होते हैं। लाम नहीं, ला की बात है, हमने तो ला पढ़ा है। लाम तो बेशुमार किस्म के हो सकते हैं, लेकिन ला की बात चल रही थी कि ला लाए नफी जिन्स भी होता है, एक ला जो है वो मुशाबा बिलैसा भी होता है। इसी तरह एक ला जो है वो सिर्फ नफी के लिए होता है, जैसे ला यज़रिबु। तो ये 3 तरह के ला जो है वो अरबी जुबान के अंदर पाए जाते हैं। कभी कभी ला जो है वो कसम के लिए भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, ला वल्लाह, अल्लाह की कसम। तो ये 3-4 तरह के ला जो है अरबी जुबान के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जी उस्ताद मोहतरम, आयत नंबर 191 के इख्तिलाफ की भी एक बार वजाहत कर दें कि मीनिंग में क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या आयत नंबर आपकी आवाज बहुत स्लो 191। है, थोड़ा सा ऊंची बोलना या माइक करीब करें।
جی استاد مجھے میں پوچھ رہی ہوں کہ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اس آیت میں جو یعنی اختلاف بدل رہا ہے نا ان کلمات کا، تو ان سے میننگ پہ کیا اثر پڑا ہے اس کی وضاحت کر دیں۔ جی اب بتائیے ذرا، میں پنکھا بند کرنے گیا تھا، شور مچ رہا تھا۔ جی استاد مجھے آیت نمبر 191 ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اس میں جو یہ کلمات میں نے بتایا تھا کہ جو قاتل یقاتل ہوتا ہے نا، اس میں باہمی مشارکت ہوتی ہے فعل کے اندر۔ باہمی مشارکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے نہ لڑو، وہ آپ سے نہ لڑے، ٹھیک ہے؟ تو جب قاتل یقتل ہوتا ہے اس میں صرف ون سائیڈڈ، ایک طرف سے لڑائی ہوتی ہے کہ آپ ان سے نہ لڑو۔ جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی ماشاءاللہ، ابھی مزید کوئی کوشچن نہیں ہے، ہم کلاس کو کلوز کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔